اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دونوں جائیں گے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اور یہ سوچ ہوگی پہلے سے، تو کیا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس چیز کے باوجود حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپروچ کریں آفیشلی تو ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، حکومت ایک طرح سے عطا اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت چھوٹے پن کا معذرت کے ساتھ، یہی ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ وہ کہتے ہیں حکومتیں بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے وہ مظاہرہ، دیکھیں آپ لوگ قدم آگے بڑھائیں، آپ لوگ کہیں جی آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ سجرانی بیٹھ جائیں، یہ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کچھ نہیں سنا، انہوں نے تو اپنا دم مار لیا ہے نا۔ انہوں نے جو اپنی فائنل کال کرنی تھی، ڈو اور ڈائی تھا، انہوں نے اپنی شرائط کے بغیر واپس نہیں، یہ تو بھاگ کے پھر واپس بھاگ کے گئے، سارے اپنی لیڈروں کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ کہنے کا مطلب ہے نا، مجھے معذرت سے بولنا پڑتا ہے، عطا اللہ خان کہہ رہے ہیں ہم دم مارنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ یہی وہ رویہ ہے جس سے ریاستوں کو نقصان پھر پہنچتی اگر ہے۔ یہ قانون کو ہاتھ میں دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو دوبارہ آ جائیں، عطا اللہ خان دوبارہ بھی آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ کی جو یہی فرعونیت ہے، آپ یہی چاہتے ہیں کہ اداروں سے ہم لڑتے رہیں، ہم اداروں سے نہیں لڑیں گے، ہم آپ سے لڑیں گے۔ اگر آپ سے سوشل ایک ایک میڈیا چیز پہ کا آپ حساب نے لیا جو جائے ایک گا۔ ملیشیس اور نیشنل گندی میڈیا پہ بیٹھ کے کمپین جھوٹ کی بولتے ہوئی ہے، وہ ہم نے کی ہوئی ہے۔ غریدہ میں وہ ایک تو آپ لوگ چیلنج کرتے کرتا ہیں، ہوں، دن رات صبح میرا شام چیلنج اداروں ہے، کو ملائن کرتے ہیں، اگر دنیا اس نے بھر میں جا کوئی کے آپ جو ہے ایک لابیسٹ ہائر کر کے دیکھیں، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں، تو یہ ہم کر رہے ہیں۔ بھی کمیشن بنائے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی شہادت، آپ کہہ رہے ہیں 300 ہوتے یا 400 ہوتے، وہ اگر گولی لگتی ہے تو کیا ریاست اگر اس کو ناجائز گولی لگتی ہے، بے گناہ وہ شہید ہوتا ہے، ریاست ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ ذمہ دار، لیکن آپ کو تو اس ساری صورتحال کا نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے اس کے مزے لینے ہیں، آپ نے لڑانا ہے۔ لیکن میں اپنی قیادت سے میں تو بار بار اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو لڑانے کا معاملہ ہے اس کو ختم کریں۔ آپ یہ الزام عطا اللہ خان صاحب آپ یہ الزام بار بار نون لیگ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اداروں کے ساتھ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا لڑانا چاہتی ہے، لیکن رانا احسان افضل صاحب یہ بینیفیشری ہے۔ اچھا، رانا احسان افضل صاحب کچھ وفاقی کابینہ میں بات ہوئی تھی کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو اداروں سے لڑا رہے ہیں۔ انسیڈنٹ ہوا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ اس کی وجوہات ہیں، ہوا تھا ایسا انسیڈنٹ۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں اداروں سے لڑائیں گے؟ کیا خان صاحب جو ہے وہ خود بیانات نہیں دیتے ایسے جو اداروں کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوشل میڈیا پہ ان کے آفیشیل ہینڈل سے، ان کی اپنی پی ٹی آئی کے ہینڈل سے، خان صاحب کے ہینڈل سے اس طرح کی ویڈیوز نہیں لگائی گئی جو کہ اداروں کی جو ہے وہ اداروں کے لیے جو ہے وہ بڑی کہہ لیں اس کی پگڑی اچھال رہی ہیں؟ تو یہ تو دیکھیں اداروں سے جو پتلونیں 9 مہینے میں انہوں نے لہرائی تھی وہ ہم نے ان کو کہا تھا لہرائیں، تو یہ اداروں کو تو انہوں نے آڑے خود لیا ہوا ہے۔ ہم تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو، بلکہ ہم تو قانون سازی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ ملیشیس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو روکیں، کیونکہ اس سے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں، اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے، پولرائزیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم لڑا رہے ہیں، دیکھیں آپ مثبت بات کریں، آپ مثبت بات تو کرتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی یہ جو پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے ان کا بیانیہ ہے، تو میں وفاقی کابینہ میں ایسی بات ہوئی ہے کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کی گاڑی پہ 26 نومبر میں فائرنگ جاؤں گا کیونکہ یہ اس چیز کی میں ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہوا ہے جی، ایسا ٹھیک ہے۔